حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ دلی میں تشریف فرمائے. آپ کی بارگاہ میں غریب و مسکین آتے تھے، سب پا کر کے جاتے تھے. گناہگار آتے، گناہوں سے توبہ کر کے جاتے. بہت سارے لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے جاتے. آپ کی ایک مریدہ، ایک بوڑھی اماں تھی، اللہ اللہ، وہ حضرت کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتی تھی، اپنے پیر و مرشد کے کمالات کو دیکھتی تھی اور کرامتوں کو دیکھتی تھی. اللہ اللہ، بہت سارے لوگ ایسے مرید آتے تھے جو اپنی استطاعت کے مطابق تحفے لے کے حاضر ہوتے. بڑھیا بھی بڑی محبت کرتی تھی. خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین و خلیفہ ہیں. بڑھیا نے سوچا میں بھی تو مریدہ ہوں، میں بھی تو حضرت سے بہت محبت کرتی ہوں، اپنے پیر سے محبت کرتی ہوں، مجھے بھی چاہیے کوئی چیز لے کر کے حاضر بطور تحفہ پیش کروں. اللہ اللہ، لیکن میں تو غربت کی ماری ہوئی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے اور میرا کوئی ہے بھی نہیں، آخر میں کون سی چیز دوں حضرت کی بارگاہ میں. اللہ اللہ، بڑھیا اپنے گھر گئی تھی. کچھ دن کے بعد ایک انڈا لے کر کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں بڑھیا انڈا بطور تحفہ لے کے پیش ہوئی کہ میں تو غربت کی ماری ہوئی ہوں، غریب ہوں، میرا جو ہے شوہر بوڑھا ہے، کما دھما نہیں سکتا ہے، ہم تو بس یوں ہی تھوڑا گزارا کرتے ہیں. اللہ اللہ، حضرت خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں اس بڑھیا نے وہ انڈا بطور تحفہ پیش کیا. حضرت خواجہ قطب الدین نے اپنے دست اقدس سے لیا، فرمایا بوڑھی ماں بیٹھ جائیے. بوڑھی ماں نے عرض کیا حضور میں غریب ہوں، بس یہی انڈا میری استطاعت کے مطابق تھا، میں لے کر کے آ گئی بطور تحفہ، میری جتنی حیثیت تھی وہ لے کر کے میں آ گئی. اللہ اللہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کچھ پڑھا، اس انڈے پہ دم کیا، جیسے ہی دم کیا وہ سونا بن گیا، انڈا سونا بن گیا. اب بڑھیا نے دیکھا میری پیر و مرشد کی یہ شان، کچھ پڑھا اور دم کیا اور دم کرتے ہی سونا بن گیا، انڈا سونا بن گیا. اللہ اللہ، بڑھیا کی قسمت، نیت اللہ اللہ جاگنے لگی. اب نیت ہو گئی کیا، کاش میرے پیر و مرشد یہ سونا مجھے دے دیں، جو انڈا سونا بنا ہے مجھے دے دیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. پیر بھی کیا کامل پیر تھا، خواجہ نواز کا جانشین و خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. اللہ اللہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی مریدہ کی نیت کو جانتے تھے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے. حضرت نے فرمایا، حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا اے بوڑھی ماں تم نے کیا دیا تھا. بوڑھی ماں نے عرض کیا حضور انڈا میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. فرمایا اب یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. کہا حضور آپ نے کچھ پڑھ کے دم کیا، اب یہ انڈا سونا بن گیا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس بڑھیا کو وہ سونا دے دیا. بڑھیا بہت خوش ہو گئی اور دوڑتی اپنے گھر کی جانب گئی. اللہ اللہ، راستے میں گئی پھر واپس آ گئی، دوڑتی ہوئی آئی، اے میرے پیر و مرشد میرے سامنے آپ نے انڈے پہ دم کیا اور یہ سونا بن گیا ہے، آپ یہ تو بتا دیں یہ بنا کیسے، پڑھا کیا تھا. حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا اے بوڑھی ماں، اے بوڑھی اماں، میں نے اس پہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تھی، قل هو اللہ شریف میں نے اس پہ پڑھی تھی اور میں نے دم کر دیا، سونا بن گیا ہے. اب بڑھیا نے سوچا اب تو سونا بنانے کا طریقہ بھی پتہ چل گیا، کسی بھی چیز کو سونا کیسے بنایا جائے. بڑھیا اپنے گھر پہنچی، اپنے شوہر سے کہا جائیے غسل کیجیے، وضو کیجیے. اللہ اللہ، بڑھیا اتنے میں محلے سے کئی انڈے ادھار لے کے اپنے گھر آ گئی، ڈھیر لگا لیا، قل هو اللہ شریف اپنے شوہر سے پڑھواتی، خود پڑھتی اور دم کرتی. لیکن بڑھیا نے دم کیا، انڈے کا کلر بھی چینج نہیں ہوا، دوسرے انڈوں کا کلر بھی چینج نہیں ہوا، سارے انڈے دم کر کر کے اس نے پڑھے، قل اللہ شریف پڑھی، لیکن ایک بھی انڈا چینج نہیں ہوا، حرکت پیدا نہ ہوئی. بڑھیا حیران ہو گئی. میرے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک ہی دفعہ پڑھا تھا، دم کیا تھا، سونا بن گیا تھا، اور یہاں تو دونوں لوگ مل کے پڑھ پڑھ کے تھک گئے، منہ تھک گیا، ایک بھی کلر چینج نہیں ہوا. اللہ اکبر. بڑھیا حیران، دوڑی دوڑی خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا میرے پیر و مرشد میں نے بہت سارے محلے سے جو ہے انڈے اکٹھے کر لیے تھے، سب سے ادھار لیے تھے اور میں نے ڈھیر لگا لیا تھا، میں نے قل اللہ شریف پڑھی، میرے شوہر بوڑھے نے بھی پڑھی، بوڑھا شوہر، دونوں کی زبان سے کچھ بھی اثر نہیں، دم سے کچھ بھی اثر نہیں، اور آپ نے ایک ہی دفعہ صرف جو ہے دم کیا تھا تو انڈا سونا بن گیا تھا. حضور کیا معاملہ ہے سمجھا دیں. اللہ اللہ، حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا اے بوڑھی ماں تو اللہ کی اطاعت کر، ساری کائنات تیری اطاعت کرنے لگے گی. تیری زبان ابھی اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے، میری زبان اللہ کی اطاعت کرتی ہے. جس دن تیری زبان اللہ کی اطاعت کرے گی اس دن ساری کائنات تیری اطاعت کرنے لگے گی. اللہ والوں کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ ایسا کرم رکھا ہوا ہے کہ وہ دم کر دیتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے. اللہ والوں کی شان یہ ہے، اس لیے تو کہتے ہیں اللہ والوں کی چوکھٹ سے جڑے رہو. ہاں جڑے رہو. یہ غری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی.